اب اگر ہم مدعے پر آئیں، یہ بتائیے گا کہ کیا ہوا، مطلب کہ آپ کا جو میں ٹینیور دیکھ رہا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ میں بطور چیئرمین تقریباً 1 سال 3 ماہ کے قریب آپ نے، اور اس میں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے ایونٹس وغیرہ بھی ہیں۔ 2009 کے بعد میرے خیال میں ہم پہلی دفعہ فائنل میں پہنچے ہیں آئی سی سی اس میں T20 ورلڈ کپ میں، اور اس کے بعد ایشیا کپ کے فائنل میں بھی یہ ٹیم پہنچی ہے۔ تو کیا ہوا؟ دیکھیں، جو ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کو بدلا گیا ہے، وہ صرف ایڈجسٹ کرنا ہے نظم سیٹھی کو۔ بیسک پوائنٹ یہ ہے میری گراؤز کا کہ ایک بندے کی وجہ سے اور اس کے ٹولے کو لانے کی وجہ سے آپ کانسٹیٹیوشن بدل دیتے ہیں، کیونکہ پرانی کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ شاید آ نہیں سکتے تھے۔ ٹولے میں کون ہے؟ کئی ہیں ان کی، جو جتنے بھی لوگ وہ ساتھ لے کے آئے ہیں، کچھ 14 لوگ ہیں یا کتنے، مجھے نہیں پتا کتنی کمیٹی ہے ان کی۔ چیف سلیکشن ان کی ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، کوشش کریں گے، وہ کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں، اور ابھی تو پہلا ان کے سلیکشن کا یہ ہے نا جی، ایک ٹرائل جی۔ سو یہ ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے، مگر آپ کی انٹینشن جو ہے نا کسی کرکٹر کی خراب نہیں ہو سکتی ہیں۔ کرکٹ کو اوپر لے کے جانے کے لیے پوری کوشش آپ نے جتنے بھی کیے فرینچائزز کے ساتھ، وہ اتنے خراب ہیں کہ ابھی تک وہ لوگ اس میں سے 5 میں سے 6 میں سے 3 یا 4 تو ابھی بھی گھاٹے میں جا رہی ہے۔ اور ہمیں مجھے ایز اے کرکٹ چیئرمین بار بار آ کے وہ یہی کہتے تھے جی کہ اس کو تھوڑا سا ٹھیک کریں اس کو، مگر ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بیکاز وہ ایک بہت بڑا آبجیکشن لگ جانا تھا۔ پھر بھی جو سینٹرل پول کے پیسے تھے وہ ہم نے بڑھا کے جو ہم کر سکتے تھے لیگلی، وہ 95% کر دیا۔ سو جو بھی PSL میں اس وقت پیسے بنتے ہیں وہ 95% فرینچائزز کو واپس چلے جاتے ہیں۔ سو اگر بہت ہی کوئی چیز انہوں نے کرنی تھی تو کانٹریکٹس تو ایٹ لیسٹ ایسے کر کے جاتے نا کہ جس سے کہ وہ اس وقت فائدے میں ہوتے ہیں۔ یہ 8واں سال ابھی شروع ہونے والا ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں دیکھیں یہ، اور پھر خود اپنے آپ کو چلیں اگر ہم پہلے PSL کی بات کریں، آپ نے کہا کہ PSL کے حوالے سے پرابلمس بہت زیادہ تھے، وہ پھر کس دور میں حل ہوا؟ آپ کے دور میں، احسان مانی صاحب کے دور میں؟ نہیں، میں نے آ کے پھر 95% کیا نا، جو ساری جو ہم نے ان کا بڑھایا، جو ان کی جو پول منی تھی۔ دوسرا، ہم نے ریکارڈ پروفٹس کیا پچھلے سال۔ آج تک PSL میں اتنے پیسے نہیں بنے، آپ کی ہر پراپرٹی وہ آسمان سے چھونے لگی، اور پہلی دفعہ پورا PSL پاکستان میں ہوا، نہیں تو ٹکڑوں میں ہوتا تھا۔ تو سب سے زیادہ تو دکھی یہ تھے بیکاز یہ فاؤل ماؤتھڈ ہیں، ان کو غلط فہمی ہے۔ دیکھیں کئی ہمارے جو ایسے کرکٹرز ہیں نا، ان کو غلط فہمی ہے کہ ان سے زیادہ کوئی سکرات بکرات کرکٹ میں پیدا نہیں ہوا ہے، انفارچونیٹلی۔ ایک ہماری جو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ کیوں دکھی تھے؟ ان کو غلط فہمی ہے نا، میں اس کے تو علاج نہیں ہے میرے پاس۔ یہ ایک طرح سے ایریٹک بیہیویئر ہے ان کا، اور کئی سالوں سے ہے، آئی تھنک کمپلیٹلی۔ اور میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ ٹو ریچ آؤٹ ٹو ہم ٹو ناک سم سینس انٹو ہز ہیڈ، بٹ یہ بیونڈ ریپیئر ہے آئی تھنک۔ دیکھیں اب انہوں نے بات کی ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی۔ ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں اس کرکٹ بورڈ کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کل ہی شاید کہ دیکھیں بڑا مشکل کام ہے، ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو اتنی جلدی ریوائیو ہو جائے گا، سو ہم کیا کریں گے، جو ایگزسٹنگ ماڈل ہے، جو کہ آپ کی لاہور ورسز کراچی کا ماڈل ہے، جو سٹی بیسڈ ماڈل ہے، اٹ ورکس، تو اس لیے ہم اب کوشش کریں گے کہ ڈپارٹمنٹس ان کو اسپانسر کریں۔ دوسری بات میرا یہ ہے احتشام کہ اگر یہ لاہور ورسز کراچی ماڈل اتنا ہی خراب ہے تو PSL کا جو ماڈل ہے وہ تو ہے نا لاہور ورسز کراچی کے بیس کے اوپر ہے نا، سٹی بیسڈ PSL ماڈل ہے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، تو ہم نے کہیں ڈارک ایجز سے آگے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا ہے؟ سو میرا پوائنٹ یہ کہنے کا ہے کہ یہ آرکیک آئیڈیاز ہیں، یہ وہ آئیڈیاز ہیں جو کہ ورکیبل نہیں ہے۔ جب میں آیا تھا تو میں نے کہا تھا میری چیئرمین شپ جو ہے نا وہ 3 ستونوں پہ قائم رہے گی، اور کیا کر کے دکھا، کمرشل ایکسیلنس، کرکٹ ایکسیلنس اور آرگنائزیشنل ایکسیلنس۔ کمرشل ایکسیلنس میں آلموسٹ ہم نے 5 ارب روپے کے قریب اس کرکٹ بورڈ میں جمع ہوا ہے 1 سال میں۔ یہ اپنے ریکارڈز بھی چیک کر لیں، 5.25 ہوگا 5 ارب جو میرے پاس فگر آئی تھی۔ دوسرا، آپ کی جو کرکٹ ایکسیلنس ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وائٹ بال میں ہم نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنسز دکھائی ہیں۔ ہم نے ایشیا کپ کا فائنل کھیلا، انڈیا نے نہیں کھیلا۔ $1 بلین انڈسٹری، انڈیا پیچھے ہٹ گئی، توڑ پھوڑ ہوئی۔ انہوں نے اپنا چیف سلیکٹر فائر کیا، سلیکشن کمیٹی فائر کر دی، انہوں نے کپتان بدل دیے، بیکاز ان کو ہضم نہیں ہوا کہ پاکستان ان سے آگے کیسے نکل گیا۔ ورلڈ کپ کا فائنل ایسے ہی ہے کہ ارجنٹینا اور فرانس، اب فرانس ہار جائے تو فرانس کے سارے آپ پورے بورڈ کو ہی بدل دیں کہ آپ کھیلے بھی ہیں فائنل اور اس کے باوجود آپ کو سزا مل جائے۔ کہاں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس ٹیم کی۔
اور بڑی میں نے کوششوں کے ساتھ ایک طرح سے اس ٹیم کا ایکا بنا کے رکھا. بابر اعظم کو امپاور کیا ایز اے کیپٹن, کیونکہ کرکٹ مانگتی یہی ہے. دیکھیں کرکٹ, ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کریں. کرکٹ ایک واحد ابھی بھی اسپورٹ ہے جو کہ باقی اسپورٹس کے علاوہ یا بجائے جو کپتانی ہے نا اس میں ابھی ریلیونٹ ہے. یہ سائڈ لائن سے اسپورٹ جیسے فٹ بال کے کوچز ہوتے ہیں, یہ ویسی نہیں ہے اسپورٹ. یہاں پہ کپتان پاورفل ہوگا تو ریزلٹس آئیں گے, اور ریزلٹس دیے انہوں نے. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کرنے سے جو نقصان ہوا ہے وہ ٹیلنٹ ہنٹ کو بھی ہوا ہے. وہ کہتے ہیں پہلے ڈپارٹمنٹس کی طرف سے جو بچے آ کے کھیلتے تھے اس میں سے ایک کھیپ نکلتی تھی جو آگے نیشنل ٹیم تک پہنچتی تھی. اب آپ نے وہ 6 ٹیمیں بنا دی, اس میں تقریباً 200 کھلاڑی ہے, اس کے بعد پھر وہاں سے ٹیلنٹ ہنٹ ختم ہوا. یہ جو 200 کھلاڑی ہے نا, ان کی ایوریج انکم جو ہے 60 لاکھ سال سے لے کے 40 لاکھ سال تک 200 پلیئرز کو پیسے ملتے ہیں. یہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ میں امپاسبل ہے اتنے پیسے میں. اینڈ واٹ اباؤٹ دی ریسٹ جو ان 200 میں نہیں ہے؟ نہیں, اب دیکھیں جب ٹیلنٹ آپ نے دیکھنا کیسے ہنٹ نہیں تو کوالٹی میں آپ کو بتاتا ہوں نا, کوالٹی آپ نے پہلے تو دیکھنی ہے نا. دوسرا آپ ٹیلنٹ ہنٹ کی بات کریں, پہلی دفعہ ہم نے پاکستان جونیئر لیگ لانچ کی. ٹیلنٹ ہنٹ تھا نا, انڈر 19 کی یہ جونیئر لیگ ہے. دنیا میں پہلی ڈرافٹ سسٹم کی لیگ ہے جہاں پہ ایک انڈر 19 کے بچے کو ہم نے موقع دیا اس لیول کے اوپر, اس ایج میں کریئر کا. کیونکہ جو پہلی بریکٹ تھی اس کو $15,000 دیا اس بچے کو, یا $16,000, اسی طرح سے $8,000, $4,000 انڈر 19 کی عمر میں دنیا کے پلیئرز آئے. پھر آپ یہ جو 200 بچے تھے اس میں یہ کس نرسری میں سے ان کی سلیکشن ہو رہی تھی؟ میں ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. آپ کی میں نرسری کی بات کر رہا ہوں نا, تو پی جے ایل ایک نرسری ہے. تو نرسری میں اس وقت پاکستان ٹیم کے ساتھ شاہد آفریدی نے 3 جو بچے لگائے ہیں ٹو گین ایکسپیرینس, وہ پی جے ایل کے ہیں. پہلی سیزن میں آپ کو 3 ایسے لڑکے ملے ہیں جن میں پھڑک ہے فیوچر کے لیے. ہم نے 100 بیسٹ کا ایک لاٹ کیا. وہی بات ہے نرسری کی آپ کی, جو کہ جس میں اینگرو نے پیسے دیے کوچنگ کے لیے, بیکن ہاؤس ان کی مفت ایجوکیشن کروا رہا ہے, بی آر بی والے نے پرومس کیا 30,000 کا اسٹائپنڈ فار 100 کڈز. پھر اس کے بعد بی ایس اسپورٹس جو ہے سیالکوٹ کی کمپنی, مفت انہوں نے اکوپمنٹ دیا 100 بچوں کو. تو ایک ہولسم پروڈکٹ نکال رہے ہیں جو کہ پاکستان کو آگے چل کے جب ریپرزینٹ کریں گے. تو آپ نے ابھی بات کی تھی گرومنگ کی اور ٹو بی پریزنٹیبل, یہ اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے. سو یہ جو ایک پروسیس ہوتا ہے نا, ہم پروسیس کبھی ہم نے یہاں پہ ڈیفائن ہی نہیں کیا ہے. ہم تکے کے ساتھ ٹیلنٹ ہمارا نکلتا رہا ہے. پہلی دفعہ ایک پرپسفل پروسیس کے تھرو ہم سپر سٹارز نکال رہے ہیں. اور ایک 10 سال کے بچے کو بھی اب پتہ ہے کہ اگر اس کے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ کرکٹ کا کریئر اس نے اپنانا ہے, اس کے پاس ایک پاتھ وے ہے. کہہ دینا جی کہ میں آ کے تو آپ فکر ہی نہ کریں, ہزاروں کو نوکریاں مل رہی ہیں. اور خود ہی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ان اے وے کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ میں نہیں لانچ کر سکتا ہوں. تو جس بیس کے اوپر یہ کانسٹیٹیوشن بدلا گیا تھا وہ بیس ہی آپ کا نل اینڈ وائڈ ہو گیا ہے. دوسرا 2:15 بجے رات کو یہ ٹویٹ کر رہے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا نا کہ وہ بچے کو کینڈی مل جاتی ہے نا, فلانٹ کرتا ہے وہ والا ان کا ہے نا. ایٹ 73 میرا مقصد ہے, میں نے ایسی امیچور قسم کی ایک لائن کبھی نہ سنی ہے نہ دیکھی ہے.